باضابطہ جو ہے پیر صاحب کا استقبال نعروں سے فرمائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، شان اہل بیت، فیض چشتیت. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ. میرے قابل صد احترام علماء اکرام، مشائخ الزام، میرے بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. وقت بڑا مختصر ہے، بہت زیادہ مختصر وقت ہے. مجھ پہ جو کسی نے سوال کیا، رکھا لکھ کے دیا، اسی پہ میں دو باتیں کر لیتا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ میں نے رکھا اس کو دیا اور اس نے کسی عالم کو دے کے اس سے جواب لکھوایا. الحمدللہ میرا مضمون بھی یہی ہے جو نے سوال کیا. مجھ پہ سوال ہوا کہ یہ وجد کیا ہے اور وجد کی احادیث میں سے کوئی ثبوت ملتا ہے. بڑا پیارا سوال کیا. میں نے کہا بالکل ملتا ہے. بات وہی ہے، آپ تو صحابہ کرام کے ویسے ماننے والے، حقیقتاً آپ نہ اسے مانتے، نہ آپ کے ذہن میں ان کی قدر ہے، نہ آپ کے ذہن میں ان کی محبت ہے. ہم مانتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل بھی کرتے ہیں. جب میرے آقا نے اعلان فرمایا، جواب سن لو، جب میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا مال لے کے میرے آقا کندھوں میں رکھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا سب کچھ لپیٹ کے ایک رومال میں ڈالا اور میرے آقا کے کندھ میں رکھا. خود دو چادریں اوڑھی اور کانٹوں کے پیمن لگائے ہوئے تھے. اس شان سے جب میرے آقا کے کندھوں میں آیا، رب کعبہ نے دیکھا تو یہ آداب بڑی پسند آئی. کہا اے جبریل جلدی جلدی جا، دیر نہ کر، میرے محبوب کی حضور پیش ہو جا، میرے محبوب کی وساطت سے ابوبکر صدیق کو میرا سلام پیش کر دے. کہو دور سے سبحان اللہ، جاؤ کہو سبحان اللہ. وہ کام اپنے جگہ پہ. تم میری بات سن لو، یہ وہ بات کر رہا ہوں جو جس نے مجھ پر سوال کیا. سوال کرنے والے نے سوچا ہوگا کہ یہ کیا کہیں گے. میں حدیث سے بتا دوں، الحمدللہ ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں، اس صحابی کی بات کر رہا ہوں جو میرے آقا کو سے بہت پیار کرتا تھا، جس سے آقا بھی پیار کرتا تھا. تو رب کعبہ نے شاہ فرمایا جبریل جلدی جلدی جا، میرے محبوب کی وساطت سے میرا سلام پیش کر لے اور پھر پوچھ لے کہ اے صدیق تو اپنے رب سے راضی ہے. جب جبریل آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم سنایا اور میرے آقا نے میرے اپنے یار کو فرمایا کہ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا سلام پیش کر لے. اور ساتھ ہی رب نے فرمایا کہ اے صدیق کیوں مجھ سے راضی ہے. امت رسول میں پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ صدیق گھومے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. پھر گھومے، پھر فرمایا کہ یا رسول میں راضی ہوں. سن لے، پھر گھومے، پھر کہا یا رسول میں راضی ہوں. گھومتے رہے، پھر حال آیا، آنسو بہ رہے، یا رسول اللہ سے فدا کا امی ابھی، کیا میرے چھوٹے چھوٹے مال کو اللہ نے قبول فرمایا؟ اب پتہ چلا ہوگا کہ یہ وجد تو وہاں سے چلا ہے. کہو سبحان اللہ. اب بھی سمجھے نہیں ہو، یہ وجد جی معمولی بات نہیں. میرے آقا تشریف فرمائے، مولا کائنات علیہ السلام بھی وہاں موجود ہے، صحابہ کرام اور بھی موجود ہے، جعفر زکات اور
کہا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، جس نے کہا یہ مجھ سے ہے، تو اٹھے اور گھومنے لگے، گھومتے رہے۔ میرے آقا کے گرد ایک گھومتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے گھوم رہا ہے، علی اس کے بھی پیچھے گھوم رہے ہیں، یہ تو وہاں سے ثابت ہے۔ اور ایک اور حدیث بتاؤں آپ کو علماء کی وساطت سے، بخاری شریف میں ہے، سیاست کی کتابوں میں ہے کہ عید کے دن حبشی مسجد نبی میں کھیلا کرتے تھے۔ اب دیکھو مسجد نبی میں کیا کھیلتے ہوں گے، کیا وہاں کبڈی کھیلتے ہوں گے، کیا نیزہ بازی کرتے ہوں گے، کیا وہ نشانہ بازی کرتے ہوں گے، وہ کرتے کیا تھے؟ یہ کھیلنے کے پیچھے میں گھومتا رہا، یا اللہ یہ کیا کھیلتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عید کی صبح ہے، حبشی غلام آئے ہیں، مسجد میں باہر کھیل رہے ہیں، میرے آقا نے مجھے حکم فرمایا تار یا عائشہ دوڑ کیا۔ جب میں آئی اور آقا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پہ ہاتھ رکھا، دروازے سے جب دیکھا باہر تو واقعی صحابہ کرام جو حبشی غلام جو ہے وہ محمد العبد الصالح کہہ رہے، اور حالت ان کے وجد تاری ہے، منہ سے پانی پہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ کیا رہے ہیں، یہ جس نے اتنی مستی میں یہ جھوم رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں محمد عبد الصالح۔ اور سبحان اللہ، یہ وجد نہیں ہے مسجد نبی میں رقص کرنا، مسجد نبی میں رقص کرنا جال کا لفظ ہے، عربی میں جال کہتے ہیں ایک پاؤں کو اٹھایا جائے دوسرے پہ ٹھہرا جائے اور چلے نہیں، یہ جال۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاید سمجھے ہوں گے کہ یہ وجد جو ہے آپ سے نہیں ہے، لیکن یہ وجد کن میں ہوتا ہے یہ بھی پوچھو، وجد ہوتا کن میں؟ یہ تو روح اور جسد کا معاملہ ہے، روح مائل میں بلندی ہے، جسد مائل میں پستی ہے، روح بلندی کی طرف جاتا ہے، جسد پستی کی طرف جاتا ہے۔ روح جب خوش ہو جاتا ہے اور یہ اس حال میں آ جاتا ہے تو انسان کو اپنا آپ میں نہیں رہ سکتا، کیوں کہ وہ روح تڑپتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، نکل تو سکتا نہیں ہے، وہ ڈانچے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو برباد میں کوتاہی۔ یہ روح جو ہے یہ طائر ہے، یہ طائر جو بہت طائروں کو دیکھتا ہے، کیا یہ تو دیکھتا ہے کہ میں ان کے محفل میں چلا جاؤں، اولیاء کے محفل میں چلا جاؤں، دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں، اولیاء کے محفل میں چلا جاؤں، میں انبیاء کے محفل میں چلا جاؤں، میں شہداء کے محفل میں چلا جاؤں، کیونکہ یہ جو لاہوتی ہے، جبروتی ہے، ملکوتی ہے، یہ وہ روح ہے۔ اور جب روح ہی وہ ہو جس کے آگے بھی اس کو نظر ہی نہ آئے، وہ کیوں تڑپے؟ تڑپے تو وہ روح جس کی نسبتیں ہیں، جو تڑپ رہا ہے کہ میں نکل کے چلا جاؤں۔ جس طرح کہ حدیث مبارک میں ہے کہ قبر میں میرے آقا آتے ہیں تو جو جن کی روحیں وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ روح جلدی نکل، کیا ملاقات کر لیں۔ وہ روح تڑپتی ہے، اس موت کے لیے بھی تڑپتی ہے کہ میں جلدی مر جاؤں کہ میرے آقا سے میری ملاقات ہو جائے۔ جس کا تعارف ہی نہیں، جس کا تعلق ہی نہیں، تو وہ کیوں تڑپے؟ اسے وجد کیا ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وجد اس لیے تو آتی ہے، روح تڑپتی ہے کہ میں نکل جاؤں، میں اس مقام تک پہنچ جاؤں، میں آزاد ہو جاؤں، میں بھی اڑ جاؤں۔ اب اس کو تو پتا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اس محفل میں، جس کا کوئی محفل سے تعلق ہی نہیں ہے، کسی ولی سے تعلق ہی نہیں ہے، نبی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور صرف بستر اٹھانے نہیں ہے یار، کچھ سمجھو کہ تو صحیح۔ اللہ کے بندو، میں نے سوچی کہا ہمارے پاس کون سے لوگ آتے ہیں؟ شرابی کبابی آتے ہیں، چرس پینے آتے ہیں، جو اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہیں، گناہگار، خطاکار، بدکار، ہوشیار سمجھتے ہیں، وہی لوگ آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور دعا کریں میں توبہ کرتا ہوں۔
ہیں جو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور رونے والے ہوتے ہیں، اور جس کے بارے میں وہ فرماتا ہے کہ جو ندامت کے آنسو ہے نا، مجھے دنیا میں سب سے عزیز یہ آنسو ایک قطرہ ہے جو ندامت سے بہتا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نادم ہو جاتے ہیں وہ آسمانوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر صاحبان سے کہتے ہیں کہ درود پڑھ، اور کیسے پڑھ؟ فقال اعظم صلاۃ محبتی، حضور فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں، تو ایسا پڑھ کہ وہ سنے، وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کو علم نہیں ہے، اسے پہلے اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ تعلق جوڑنے کے لیے پیر کہتا ہے کہ تو یہ حدیث مبارک ہے، فقال اعظم صلاۃ محبتی، فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں محبت درود اور میں اسے جانتا ہوں، اور تعارض صلاۃ بغیر الارض، اور پیش ہوتے میرے بعد غیر محبت اور درود کے ذریعے فرشتے کوئی بھی رائے گا نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ جو میں بلا منعقد کرتے ہیں، یہ جو آپ لوگوں کی خدمت میں علماء تشریف فرمائے، یہ سب کا سب یہی مشن ہے کہ امت رسول جہنم سے بچ جائے۔ کہو سبحان اللہ، کیوں ہار گئے؟ کہو سبحان اللہ۔ ڈرنا نہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم نفس کے خلاف ہیں، اور نفس کے جو دوست ہیں ان کے بھی خلاف ہیں۔ میری بات سمجھ آئے گی؟ نفس کے جو دوست ہیں من الجنت والناس، ان نفسوں کے بھی خلاف ہے جو فی صدور الناس تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ہم ان کے بھی خلاف ہیں۔ مخلوق کے خلاف اور نہیں ہے، نیک لوگوں کے خلاف نہیں ہے، اولیاء اکرام کے خلاف نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہوتے ہیں کہ ان کے طریقے پہ جاؤ۔ تم اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو، ان کے بچوں کو جب دیکھو گے، ان کے مریدوں کو دیکھو گے، تو تمہیں پتہ چلا کہ پیر کیسا ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بیت ہوتے ہیں، بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یقیناً ہم دعویٰ کرتے ہوتے ہیں کہ 72 فرقے جو جہنم جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت جائے گا۔ صاحب نے سنا ہی کہ نہیں سنا؟ علماء فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ تو یہی ہے جو جنتی ہے۔ کیوں؟ میں نے اپنے مسجد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میرے مسجد آپ نے مسجد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، چلتے 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 امام حسن بصری تک پہنچے۔ امام حسن بصری نے مولا کائنات رسم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور مولا کائنات نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور اللہ کے رسول کے ہاتھ کو رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تو میرے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ڈوری کا ایک شرح میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پھر کس طرح جہنم جائیں گے؟ بتاؤ نا، کھڑا ہو کے مجھے بتائے۔ رسی تو نہ چھوڑو، تابعداری نہ چھوڑو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا میں تم میں رسی چھوڑتا ہوں، مضبوطی سے پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ ضمانت دے دی کہ تم گمراہ نہیں ہو۔ کیا رسی ہے؟ کتاب اللہ و عترتہ، اللہ کا کتاب اپنے اہل بیت کو چھوڑتا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو، میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو چھوڑتا ہوں، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ محفلیں ہم نے اس لیے ہم جس کو مناتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے اس برصغیر ہند میں، اس ظلمت کدہ ہند میں، یہ روشنی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تو میرے معین کے صدقے میں ہے۔ بہن میں لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا ایک شخصیت میں، تو کس طریقے سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، دل خریدے ہیں، ادب تھا۔ سمجھ آئے گی نا؟ ذرا چھوٹا تو شرک ہے، ذرا کوئی آدمی سے کیا تو شرک ہے، آپ کو بوسے دیا تو شرک ہے۔ وہ کمال کی بات ہے، علماء کی وساطت میں کہہ رہا ہوں، ان کو شرک کا پتہ نہیں کہ شرک کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے۔ شرک کی تعریف ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ الحمدللہ ہم تو ایسے واحد ہیں کہ پریکٹیکل طور پہ ہم بتاتے ہیں جس محبوب سے پیار کرتے ہیں وہ تو شاعر ہے اللہ کے،
ہمارا نبی، اللہ کی وحدانیت میں شاید ہمارا نبی کو کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کی وحدانیت میں شاید ہمارا، ہم میں شاید ہمارا نبی، سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہم میں شاید ہے اور اللہ کی وحدانیت میں بھی شاید ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، اس کے ساتھ نہ قبر برابر ہے، نہ درخت برابر ہے، نہ ہاتھ چومنا برابر ہے، نہ پاؤں برابر ہے، نہ یہ صفت اس کی ہے، نہ یہ ذات اس کی ہے، اس کی ذات قبر نہیں ہے، اس کی ذات ہاتھ چومنا نہیں ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اور اپنے لیے حکم فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، میں تمام شرکوں سے پاک ہوں، جو کہے میں پاک ہوں تم اسے بھی قبر کے ساتھ برابر کرتے ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم اللہ کو بے شک یکتا مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، خالق رازق مالک مانتے ہیں، کن فیکون کا مالک مانتے ہیں۔ باقی جو یہ دنیا کے مخلوق ہیں یہ مخلوق کی بات ہے، خالق وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آئے وہ خالق ہو سکتا ہی نہیں۔ بے شک بے شک دوستو توحید ہی بیان کر رہے ہوں، لیکن میں یہ بات آپ کو بڑے اچھے طریقے سے حدیث سنا کے پیچھے ہٹتا ہوں۔ میرے آقا بدر کے مقام پہ قبرستان میں گئے، کہاں گئے؟ قبرستان سے منع کرنے والوں کو میں کہتا ہوں یہ حدیث اب سن لو۔ میرے آقا قبرستان میں گئے، صحابہ کرام اتنا زیادہ تھے کہ میرے آقا نے ممبر بنوایا، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا ہے آپ سے، ممبر منگوایا، اور محدثین فرماتے ہیں کہ ایسے مخاطب ہوئے جس طرح قبر والوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے رسول ہیں انہوں نے شرک کا کام کیا، لیکن یہ اعلان نہ کر سکے کہ شرک ہم نے ختم کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے جانشین صحابیوں آج سے شرک ختم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے والا کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانشین صحابیوں آج سے شرک ختم، اور میں نے دل میں یہ ڈر بھی ختم کہ میرا امتی مشرک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ یہ تو فرما دیا کہ ڈر بھی ختم کہ میرا امتی مشرک ہو جائے گا، لیکن ایک ڈر باقی ہے، حرص لالچ کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے، کبھی مظاہرت نہ کر لے۔ وہی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں کہہ کہ ایک تو دو بنا لیں گے، سبحان اللہ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ قیامت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو قیامت کے ذمہ دار ہیں انہیں لوگوں کو سود میں مبتلا کر دیا اور ان کے پیسے لے کے اڑ گئے۔ مسئلے کے حق اہل سنت و جماعت، مسئلے کے حق اہل سنت و جماعت، مسئلے کے حق اہل سنت و جماعت، حضور قبلہ پیر سید انور شاہ صاحب چشتی، آستانہ علی خواجہ کا شریف مفتی۔ اس کے مقابلے میں الحمدللہ یہ آستان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو یہ مخلوق نظر آ رہی ہے۔ ان میں سے کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ جس کو میں نے کہا ہوگا کہ ایک پوری چینی لے آؤ، کہہ دے کوئی اٹھ کے آ جائے۔ وقت نہیں آپ بتاؤ یقین کامل کس کا ہے؟ یقین کو پختہ کرنے کے لیے بستر اٹھا کے گھومنے والوں، لوگوں کو مت گمراہ کرو، آؤ مکتبوں کو چھوڑ کے ادھر، اس تمہارے مکتبے ہیں نا یہ جھوٹ ہے، آؤ فقیروں کے پاس تمہیں نفس سے نجات دے۔ حضور امام الفقراء، حضور امام الفقراء، حضور امام الفقراء۔ ہم دونوں جہاد کے قائل ہیں، کافر کے ساتھ جہاد کے بھی قائل اور نفس کے ساتھ جہاد کے بھی قائل، سبحان اللہ اور دونوں جہادوں کو جانتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ
الحمدللہ سے یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، پریکٹیکل طور پہ کہتے ہیں. تو ہمارے آستانے میں پریکٹیکل ہوتا ہے. ہم لوگوں سے لوگوں کو نہیں مرواتے، لوگوں سے پیار کرواتے ہیں کہ محبت کرو. اور جب ہم محبت کرتے ہیں، آپ یقین جانے یہیں سے آستانے میں بیٹھے ہوا تھا، مغرب سے 10 منٹ پہلے اچانک ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی، بیچ میں ایک لڑکی ہے، 3 اس کے ساتھ مرد ہے، وہ نیچے اترے. تو میں نے اپنے خادم سے کہا کہ برخودار ان کو کہو کہ عورتوں کے کمرے میں بٹھا دو اور تم مرد ہو میرے پاس آ جاؤ. تو اس لڑکی نے کہا کیا یہ پیر صاحب ہندوؤں سے نہیں ملتا؟ میں نے جناب سے ہندو سنا، کوئی ہندو نہیں. تو میں نے کہا بھائی اس کو کہو کہ آ جائے اندر. وہ بچی جب اندر آئی وہ بیٹھی، تو میں نے کہا بچی میں مسلمان ہوں، ہمارے مذہب میں پردہ ہے، میں نے تیرے مذہب کا لحاظ رکھا، میں نے تجھے چھوڑ کے خیر آ جا. اس لیے کہ تو نے کہا کہ میں ہندو ہوں. میرا فوراً جیل میں ہندوستان آیا. جب ہندوستان جیل میں آیا تو میرا اجمیری دولہا میرے جیل میں آیا. ذوالخواجہ غریب نواز، آستانہ علیہ ذوالخواجہ غریب نواز، آستانہ علیہ اجمیر شریف. جیسے اجمیر دولہا میرے ذہن میں آیا، ذہن میں آتے ہی میں نے منہ سے کہا کہ میں تجھے اس لیے چھوڑا. بچی اٹھ کے آئی اور کامتی میرے سامنے بیٹھی، کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا تو وہ معین ہے جس کو میرے آقا نے یہاں بھیجا ہے. بے شک ہر مرشد اپنے مرید کو کی جگہ میں بٹھاتا ہے کہ باو فرید تم یہاں بیٹھ جاؤ. باو فرید نے صدر کلیئر کہا تم کلیئر میں جاؤ. اور میرے معین نے اپنے مرید کو مقام بتایا تم یہاں بیٹھ جاؤ. اور اس نے اپنے مرید کو نظام الدین اولیاء کو دہلی میں بٹھایا. ہر پیر نے اپنے مرید کو اپنے خلیفہ کو کسی جگہ میں بٹھایا ہے، اس کو حکم کیا ہے کہ تم آ خدمت کر. لیکن میرے مرید کو میرے آقا نے بٹھایا، خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہے کہ جاؤ ہندوستان، جاؤ تجھے میں نے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. وہ بھیجا گیا ہے، عطائے رسول ہے. پھر فرمایا کہ اے معین، اے دین میں محنت کرنے والے، ایسا نام عطا کیا. میں نے ہر جگہ لکھا ہے، لیکن جب جس کے سامنے میں نے کہا یا معین تو وہ اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے. حق معین یا معین، حق معین یا معین، حق معین، حق معین، حق معین، حق معین. حضور پیر سید انور شاہ صاحب چشتی. میں دعوت دیتا ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی، جس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں ہمارے پاس آتے جی شاہ صاحب تعویذ کر لے، بیٹی بیمار ہے، شاہ صاحب تعویذ کر لے، بیوی بیمار ہے، شاہ صاحب تعویذ کر لے، بھینس دودھ نہیں دیتی، شاہ صاحب تعویذ کر لے، بکری جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی، شاہ صاحب تعویذ کر لے ہمارے مرغی انڈے دیے تھے. میں نے کبھی کسی کو واپس نہیں کیا کہ میں نہیں کرتا ہوں. لیکن اصل چیز کچھ اور ہے جس کے لیے کبھی کوئی نہیں آیا. میں دعوت دیتا ہوں ان کو کہ آؤ ہمارے پاس، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آپ کو لے جائیں گے. اور ان اندھیروں جو بناوٹی اندھیرے تجھے نظر آ رہے ہیں ان سے آپ کو نکال دیں گے خدا کے فضل و کرم سے. اور یقین جانے جب اس بچی نے کلمہ پڑھا، میں نے نماز پڑھی مغرب کی، واپس آیا تو رو رہی تھی. میں نے کہا بچی اب تم بھی رو رہی ہے. کہا یہ کیوں نہ رو کہ اتنا لذت والا کلمہ مجھے آج ملا. یعنی اس کو لذت کا بھی علم ہو گیا کہ اس میں کوئی لذت ہے. میرے دوستوں، میں تم جتنی بھی آئے ہو سب کا مشغول ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعوت دیتا ہوں کہ نماز فرض ہے. کہو کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بس آخری بات، وقت ہمارا بہت زیادہ گزر گیا لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں نماز فرض ہے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی کے بھائی ہیں فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، 3 معجزے میں نے دیکھے. ایک معجزہ تو یہ دیکھا کہ میں نے کہا یا تو مجھے پیاس لگی ہے. کمال یہ کہ صحابہ کرام جو بھی مانگتے تھے تو رسول سے مانگتے تھے، اللہ سے نہیں. یا اللہ مجھے پانی دو، نہیں یا تو مجھے پیاس لگی ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس پتھر کو میرا حکم سے ڈالو کہ میرا آقا پانی مانگ رہے ہیں. جب میں گیا پتھر کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے کہا کہ اے پتھر، سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پانی مانگ رہے ہیں. پتھر بولا کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وقودها
عشق سے، ڈر سے، خوف سے مجھ میں تمام پانی خوش ہوا ہے. اگر ایک بھول بھی ہوتا تو میں پیش کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے چل کے میرے نے فرمایا جاؤ ان درختوں کو بلاؤ. میں نے میرے عقیدے فرمایا میں کیا اور درختوں کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے آقا کی کا حکم سنایا کہ درختوں میرے آقا تجھے بلا رہا ہے. تو تمام درختیں آگے پیچھے ہوئے انہیں اپنی جڑیں توڑی اور آ کے میرے آقا قدم میں سر رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسری بات یہ ہوئی کہ میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا. دور سے ایک اونٹ بڑبڑاتا ہوا آ رہا ہے، چیختا ہوا آ رہا ہے، چلاتا ہوا آ رہا ہے. میرے آقا نے اس کی چیخ و پکار سنی تو مجھ سے 2 قدم آگے بڑھے اور آواز دی کہ جلدی پہنچ. کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت اللہ علیہ ہے. اونٹ جب آیا تو میرے آقا نے دست اختر کو اوپر کیا، بغل کی نیچے سے سر رکھا. میرے آقا نے دست شخص پہ رکھا اور فرمایا اب تجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. سبحان اللہ. سمجھ رہا تھا میرا آقا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص پیچھے سے آ رہا ہے، سفید تلوار اس کے ہاتھ میں، لہراتا ہوا تلوار، دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے. جیسا جیسا کہ آقا کی قسم کے قدموں میں اونٹ کھڑا ہے. آ کے حاضر ہوا، سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی ابی، میرے ماں باپ آپ کے قربان، اے اللہ کے محبوب یہ میرا اونٹ ہے. میں نے چھوٹا سا بچہ پالا ہے، اس کی میں نے بڑی قدر کی ہے، اس سے میں نے بڑا پیار کیا ہے، پالا ہے، بڑا محبت کیا ہے. آج پہلی بار میں نے اس پہ بار لادا اور اس پہ بار پھینک کے مجھ سے پاک کیا ہے. یا رسول اللہ میں اسے جمع کروں گا، خود بھی کھاؤں گا، لوگوں کو بھی کھلاؤں گا. میرے آقا نے اونٹ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا اے اونٹ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ. اونٹ نے کہا یا رسول بالکل سچ کہہ رہا ہے. انہوں نے واقعی مجھ سے پیار کیا. میں تو اس لیے نہیں بھاگا کہ یہ جس نے مجھے باغ ڈالا، میں اس لیے بھاگا ہوں کہ عشاء کی نماز اس نے نہیں پڑھی تھی. جب اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی میں نے کہا یہ تو چلے گا، آگ آئے گی، اسے سزا ملے گی، میں بھی اس میں جھلس جاؤں گا، میں اس لیے بھاگا ہوں. میرا نے فرمایا کہ اے اونٹ یہ سچ کہہ رہا ہے، اے شاہی یہ سچ کہہ رہا ہے؟ میں کہا یا بالکل سچ کہہ رہا ہے. میرا نے فرمایا تمہارا صلح کر دوں، تو آج کے بعد نماز نہ چھوڑ، یہ آج کے بعد ہمارا بال نہیں کرے گا. اب اندازہ لگاؤ ایک نماز نہ پڑھنے والے کی یہ حالت ہے. ہم تو ہمیشہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جب علماء ہمارے ساتھ کوئی مہربانی کرتے ہیں کہ آؤ یار آج کو مطلب ایک آرام ہو جائے، آپ کی قبر اچھی ہو جائے، آپ کے یہ جو نمازیں یہ گالیاں دی ہے یہ برا بلا کا ہے اس کے لیے کوئی حل نکالے. کام کہتے ہیں شرک ہے. کیا ہے شرک؟ یار پہلے میں نے کہہ دیا کہ شرک سمجھو شرک کیا ہے. یہ مخلوق کے ساتھ ہم مخلوق کو روٹی دے تو کیا شرک ہے؟ کیا کسی کو مرم پٹی کر کے یہ شرک ہے؟ پہلے سمجھ شرک کیا ہے. دعا کی ہاتھ اٹھائے تو شرک ہے. اللہ سے مانگتے بھی تم شرک سمجھتے ہو تو کس گرو گرنے سے مانگو گے تم؟ نہ نیچے والی بات مانتے ہو نہ اوپر والے، تو کیسے پیغمبر کو مانتے ہو؟ جو اس نے اپنے لیے کہا ہے کہ قبر میں ہوں گا، جن میں آپ کو ہندو ہے اس نے نعتیں لکھی حضور کے شان میں. ایک نعت کی چند لفظ ہے، اس نے لکھا ہے عظیم شان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد، کتب خانے کے منصور سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد. اینڈ میں لکھتا ہے بتاؤں کوسری کیا شور اپنا، میں ہوں ہر دم ثنا خانے محمد. سبحان اللہ. ہندو کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کچھ عشق محمد میں نہیں، شخص مسلمان ہے کوسری ہندو بھی طلبگار محمد. جب مرنے کو وقت آیا کوسری کا، چارپائی میں ہندو سارے کھڑے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہندو نے کہا کوسری کیا کر رہا ہے، تو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہ پڑھوں، میرے آقا کھڑے اور حکم کہہ رہے ہیں کہ کوسری ساری زندگی میرے سنا پانی میں نکالیے اور تو ہندو جا رہا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو اللہ کے بڑا کرم ہے، تم سب لوگوں کے کرم ہے، اس آستانے میں آنے والوں کے کرم ہے، اس آستانے سے پیار کرنے والوں کا کرم ہے، ان علماء پہ وہ کرم ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ ہم پہ بھی کرم کر دے. میرے دوستو اپنے آپ کو پہچان لو، ہم سنی ہیں،
دعا کے لیے ہمیں نہیں چھوڑتے. ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے، ہم اگر اپنی میت کے لیے ہاتھ اٹھاتے کہتے کہ یہ شرک ہے. کوئی اندازہ لگا مجھے کس طرح شرک ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. جب تم اپنی میت کے جنازہ نماز پڑھ لو اس کے بعد اخلاص کے ساتھ دعا کر دو. غور سے یہ حدیث پھر سن لو سارے، بالخصوص ابرور میں کہہ رہا ہوں، اکی والوں کو کہہ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں دعا ہو گئی دعا نہ کرو. میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ حدیث مبارک ہے، حدیث میرے آقا کا ہے، اور میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، جو تو اپنی میت کا نماز پڑھ لو اس کے بعد اس کے بعد لہو دعا، اخلاص کے ساتھ دعا کر لو. تو اب اخلاص کے ساتھ دعا میرے آقا کا حکم ہے. اب ان کا حکم مانو گے کہ رسول کا؟ زور سے کہو کس کا حکم مانو گے؟ کس کا حکم مانو گے؟ اگر حدیث نہ نکلا، حدیث میرے ثابت نہ کر سکا، تمہارے سر سے زبان نکل کے کاٹ دوں گا. اگر حدیث درست ہے تو ان کو کہو کہ خبردار ہمارے جنازوں کو خراب نہ کرو. میری بات سمجھ آ گئی؟ اس بات کو میں ضروری سمجھتا تھا. کہتے ہیں کہ دعا ہو گئی، کیا ہوا؟ دعا ہو گئی. وہ کیسی دعا ہے؟ علماء کے سامنے کہہ رہے ہو. ہم کہتے ہوتے ہیں اللہم اغفر لحینا، لاش پڑی ہم نے کہا یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش، وہ میتنا ہمارے مردوں کو بخش، وہ شاہدنا جو موجود ہیں ان کو بخش، وہ غائبنا جو گھروں میں ان کو بھی بخش، وہ ذکرنا ہمارے مردوں کو بخش، وہ انسانا ہمارے عورتوں کو بخش. اب یہ جو آگے لاش پڑی ہے اس کے لیے کون سی دعا ہو گئی؟ میرے پاس کوئی آ جائے کہ اگر تمہارا بھائی ڈاکٹر صاحب بن گیا ہے آؤ دعا کرتے ہیں، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، وہ کہتا ہے اللہ فاجنگر والوں کو بخش، اٹھی والوں کو بخش، مانسیر والوں کو بخش، پورے پاکستان کو بخش. میرے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ اس نے میرے بھائی کا نام نہیں لیا کہ تمہارا بھائی ڈاکٹر صاحب کو اللہ بخش. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعا تو ضرور ہے، اور اس دعا میں ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دعائیں عام ہے، دعائیں خاص نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ دعائیں خاص میں شامل ہو جاؤ سارے، اخلاص کے ساتھ سب مل کے دعا کرو. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا، اور اس کی دلیل میں 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں. میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے صحابہ کرام کے آ رہے ہیں، دیکھا جنازہ ہو گیا، تیاری پکڑ کے میں جنازہ پڑھاتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جنازہ ہو گیا علی، اب دعا میں شریک ہو جاؤ. جنازے کے بعد دعا میں شریک ہو جاؤ. پھر عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ علی نے پڑھایا. جب جنازہ ہو گیا دور سے ایک آدمی چیختا آ رہا ہے، اے لوگوں جنازہ تو تم پڑھ چکے، خدا کے لیے دعا میں پیر نہ کرو تو میں بھی شامل ہو جاؤں. دعا ہو گئے. علی نے جنازہ پڑھایا اور چارپائی کے پاس جا کے کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اس کے گناہوں کا مجھے علم نہیں لیکن تو اس کو بخش دے. سبحان اللہ. اب بتاؤ جنازے کے بعد دعا جائز ہے کہ نہیں؟ اور جہاں بھی کوئی تمہیں روکے کان سے پکڑ کر میرے بیگ لاؤ، چائے بھی پلاؤں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، یہ حدیث بھی دکھاؤں گا. میں انہیں ٹوٹے پھوٹے باتوں میں کیونکہ وقت کی کمی ہے چاہتا ہے کہ بہت کچھ کہہ دیں. ضرورت بھی ہے، یہ ضرورت ہے، میں ویسے نہیں لگ رہا، یہ ضرورت ہے. آپ کو یہ پتہ ہے نارے آستانوں میں کیا ہوتا ہے؟ یار ہم محبت بتاتے ہیں لوگوں کو، پیار سکھاتے ہیں، عشق سکھاتے ہیں، عشق کی باتیں سکھاتے ہیں، محبت کی باتیں، اور اللہ کی رحمتیں لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.